اسرائیلی میڈیا کا آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبی خامنائی کو جانشین منتخب کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق ایران کی مجلس ماہرین کی جانب سے مجتبی خامنائی ایران کا نیا سپریم لیڈر منتخب کیا۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق ایران کے نئے رہنما کا اعلان کب کیا جائے گا یہ ابھی واضح نہیں۔ فی الحال آیت اللہ علی خامنائی کا کوئی باضابطہ طور پر نامزد جانشین موجود نہیں۔ نئے رہبر اعلیٰ کا انتخاب ورچوئل اجلاس میں ہوگا۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں CIA اسٹیشن پر ڈرون حملہ۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے مشرق وسطی میں اپنے جوابی حملوں کا دائرہ وسیع کر دیا۔ دبئی میں امریکی قونصل خانے پر ایرانی ڈرون کا حملہ، قونصل خانے کی عمارت میں آگ بھڑک اٹھی۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق شہری دفاع کی فائر بریگیڈ نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ واضح کیا حملے سے صرف آگ لگی، کوئی زخمی نہیں ہوا۔ عراق نے بغداد ایئرپورٹ کے قریب ایرانی ڈرون مار گرایا۔ مقامی حکام کے مطابق ڈرون گرنے سے کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی دبئی قونصلیٹ میں ایرانی ڈرون گرنے کی تصدیق۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ امریکی سفارتی دفتر براہ راست ایرانی حملوں کی زد میں ہے۔ مشرق وسطی میں موجود امریکیوں کو انخلا کے لیے سفارت خانوں سے رابطہ کرنا چاہیے۔ 9000 امریکیوں نے مشرق وسطی چھوڑ دیا۔ پیغام دیا ایران کو کسی صورت ایٹمی طاقت نہیں بننے دیں گے۔ ایرانی میزائلز لانچرز اور بحریہ کو تباہ کرنا ترجیح قرار دے دیا۔ ایران نے جنگ کا آغاز نہیں کیا لیکن دفاع کے لیے سب کچھ کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دو ٹوک پیغام۔ واضح کیا امریکی اور صہیونی قیادت جھوٹے دعوے اور پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ ایک انٹرویو میں کہا کہ آیت اللہ خامنائی کو قتل کر کے سمجھتے ہیں وہ بچ جائیں گے۔ دشمن کو اس کے جرم کی ایسی سزا دیں گے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ فتح ایرانی قوم کا مقدر اور نصیب ہوگی۔ امریکی صدر کا ایران کے خلاف کردوں کو بھی استعمال کرنے کا منصوبہ سامنے آ گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا عراق میں کرد رہنما مسعود برزانی اور بافل طالبانی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کے مشورے پر کرد رہنماؤں سے بات کی۔ نیتن یاہو چاہتے ہیں کرد ایران کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ امریکی صدر اسپین کی جانب سے ایران کے خلاف کارروائی کے لیے فوجی اڈے نہ دینے کے فیصلے پر برہم ہو گئے۔ اسپین کے ساتھ تمام تجارت بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو آبائی شہر مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ تہران میں یادگار الوداعی تقریب کے بعد میت مشہد روانہ کی جائے گی۔ پاسداران انقلاب نے 24 گھنٹوں میں دشمن کے 6 ڈرونز مار گرائے۔ ہرمس ڈرونز کو اصفہان، تبریز اور دیگر مقامات پر تباہ کیا گیا۔ جنگ کے آغاز سے اب تک 35 جدید ڈرونز گرائے جا چکے۔ ایرانی فوج نے تفصیلات جاری کر دیں۔ پاسداران انقلاب نے امریکہ کا ایک اور تھارڈ میزائل نظام تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ دفاعی نظام میزائلوں کو بلندی پر ہی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ایران کے مذہبی شہر قم میں نئے آیت اللہ کا انتخاب کرنے والی مجلس خبرگان رہبری کی عمارت پر حملہ۔ امریکہ اور اسرائیل نے 9 ایرانی اسپتالوں پر بھی بم برسا دیے۔ اصفہان کی جوہری تنصیبات والے علاقے پر بھی حملوں کی اطلاعات۔ شہید ایرانیوں کی تعداد 800 سے تجاوز، 5000 افراد زخمی۔ ایرانی مسلح افواج اور عوام پوری طاقت سے لڑیں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کی بمباری کے شکار اسکول میں پریس کانفرنس۔ اسماعیل باقائی کا عالمی برادری سے امریکی اور اسرائیلی جرائم کو رکوانے کا مطالبہ۔ ترکیہ نے ایران میں قیادت کی تبدیلی کی حمایت کا اشارہ دے دیا۔ نئی قیادت آنے سے جنگ ختم ہونے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ وزیر خارجہ حاکان فیدان کا موقف، خلیجی ممالک پر حملے ایران کی غلط حکمت عملی قرار۔ اسرائیل نے ایک بار پھر لبنان پر بمباری کی تیاری کر لی۔ زمینی کارروائی کے لیے جدید اسلحے سے لیس اسرائیلی فوجی بختربند گاڑیاں جنوبی لبنان پہنچا دی گئیں۔ اسرائیل کی سرحدی بستیوں سے مکینوں کو زبردستی علاقہ خالی کرنے کا حکم دے دیا گیا۔
2 روز کے دوران اسرائیلی حملوں میں 40 سے زائد لبنانی شہید ہوئے۔ لبنان سرحد پر اسرائیل اور حزب اللہ کی جھڑپیں جاری، مزاحمتی تنظیم نے اسرائیل کا مرکاوا ٹینک تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ یونان کے بعد فرانس نے بھی جنگی بحری جہاز قبرص بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ فوجی اڈے پر ڈرون حملے کے بعد برطانوی بحری بیڑا بھی روانہ کرنے پر غور۔ ایران سے طلباء اور سفارتکاروں سمیت مزید 155 افراد کی وطن واپسی۔ مشرق وسطی جنگ کے بعد وطن واپس آنے والے پاکستانیوں کی تعداد 1000 سے زائد ہو گئی۔ ایران کی مختلف شہروں میں لاکھوں افراد کا حکومت سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ بندر عباس، ابواز، قزوین اور نیتنز سمیت مختلف شہروں میں ریلیاں۔ شہید سپریم لیڈر کی تصاویر اٹھائے ریلیوں کے شرکاء کے حکومت کے حق میں نعرے۔ مشرق وسطی کشیدگی کے باعث عالمی اسٹاک مارکیٹس میں منفی رجحان۔ امریکہ، جاپان، کوریا، ممبئی، جرمنی، لندن، سوئٹزرلینڈ اور ترکیہ کے حصص بازار مندی پر بند۔ اور وزیر اعلیٰ سندھ نے سیکیورٹی صورتحال پر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا۔ قومی ایکشن پلان کے نکات پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا۔